بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام وتشميت العاطس. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت برا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ نمبر 1، کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی کسی دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نمبر 4، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 5، اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے قسم کے پورا کرنے میں اس کی مدد کرو۔ نمبر 6، اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دو۔ نمبر 7، اگر کوئی آدمی چھینک آئے اس کو اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں رحمک اللہ کہو۔ بعض روایات میں اضافہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر کوئی آدمی تم سے خیر خواہی طلب کرے، مطلب مشورہ مانگے یا کسی اور بات کی خیر خواہی کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ دوستو، اس حدیث کی تعبیرات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق المسلم علی المسلم سے تعبیر کی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں۔ تو ہمارا موضوع چونکہ مرض کے متعلق اور اس کے فضائل کا باب چل رہا تھا، تو اب ہے ہمارے متعلقہ عیادت مریض، کہ مریض کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حق قرار دیا ہے، کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کے عیادت کے لیے جائے، اس سے پوچھنے کے لیے جائے، اس سے اس کی دلجوئی ہو۔ تو یہ کام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اگر کوئی مسلمان بیمار ہو، اور ایک بات بہت ضروری ہے، ہم غور کریں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے پورے معاشرے میں آ جائے، جب کوئی مشورہ لے ہم اچھا مشورہ دیں، کوئی بیمار ہو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں، اگر کوئی فوت ہو تو ہم اس کے جنازے کے ساتھ چلے جائیں، مظلوم کی مدد کریں، کوئی قسم اٹھا لے تو اس کی خیر خواہی کر کے قسم کو پورا کروائیں۔ تو اگر یہ پورے معاشرے میں یہ رواج پڑ جائے اور ہر شخص دیکھے کہ یہ میرے مسلمان بھائی کے میرے اوپر حقوق ہے، میں نے ان کو پورا کرنا ہے، تو کیا خوبصورت معاشرہ جنم لے لے گا۔ محبتیں ہی محبتیں، پیار ہی پیار، شفقتیں ہی شفقتیں، ایک دوسرے کا خیال، ایثار، ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اور یہی معاشرہ دراصل جنت نظیر معاشرہ ہوتا ہے، اور یہی اصل اسلامی معاشرہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم پورے مسلمان اسی حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔